اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا ملاقات اور تمہارا معاملہ کسی جماعت سے ہو اور جنگ کے میدان میں تمہارے ساتھ کسی جماعت سے تمہارا ٹکراؤ ہو تو فاثبتوا، پھر اقامت کا اور مضبوطی کا مظاہرہ کرو اور خوب اللہ کو یاد کرو، اور ایسے موقع پہ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جوڑ رکھو، اتفاق رکھو، اور اپنی صفوں کو نفاق سے اور انتشار سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ انتشار اور نفاق سے قوت اور طاقت کمزور ہو جایا کرتی ہے اور دشمن کو موقع ملتا ہے۔ یہ اہل ایمان کو ہدایت ہے کہ جب مسلمان کسی دشمن سے میدان جنگ میں اس سے واسطہ پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، پھر کمزوری نہ دیکھو، تدبیر ضرور کرو، اسباب وسائل ضرور اختیار کرو، لیکن مسلمانوں کی اصل طاقت اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اور اسے یاد کرنے سے اللہ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ امت مسلمہ خوش نصیب امت ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ اسے اسلام نے ایک معزز اور اسے عظیم فریضہ، جہاد جیسا عظیم عبادت قرار دیا ہے، اور یہ جہاد اور شہادت یہ وہ عظیم عمل ہے کہ روئے زمین کے سب سے پیاری مخلوق حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آرزو ہوا کرتی تھی، ان کی تمنا ہوا کرتی تھی، ان کی چاہت ہوا کرتی تھی کہ جہاد کا فریضہ اور جہاد کی عبادت ملے اور شہادت جیسا منصب ملے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، جن کی نبوت اور نبوت بھی پھر ایسی کہ عظیم نبوت جس سے آگے انسان کسی عظیم مرتبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسا پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کا مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، لولا اشق علی امتی ما قعدت، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ما قعدت خلف سریہ، میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، اور میری چاہت ہے وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتل ثم احیا ثم ابتل، میری آرزو ہے کہ میرا شہادت ہو اللہ کے راستے میں اور میں قربان ہوں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو یہ آرزو نہیں ہوگی کہ میں دنیا میں آؤں، چاہے اسے دنیا میں کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ مل رہی ہو، لیکن ایک شہید ایسا ہے یہ آرزو کرے گا اللہ 10 مرتبہ دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج، پھر تیرے راستے میں شہادت کا منصب حاصل کروں، اس لیے کہ وہ جنت میں اس کے انعامات دیکھ چکا ہے، اس کے مزے دیکھ چکا ہے، اس کی کرامت اور عزت دیکھ چکا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ خوش نصیب ہے کہ اس کے دین میں جہاد جیسا فریضہ ہے، شہادت جیسا عظیم منصب ہے، اس لیے اس امت کا کوئی فرد میدان جہاد میں کبھی نہیں ہارا کرتا، یا تو فتح ملا کرتی ہے یا شہادت کی شکل میں عظیم منصب ملا کرتا ہے۔ اس مسلمان کی تو اس راستے میں ناکامی ہے ہی نہیں، اس راستے میں تو مسلمان کی ناکامی اور شکست ہے ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com